اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشہا، یا وہ اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر جو گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، پھر بولا کیوں کر اللہ اس کو جلائے گا اس کی موت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دی اور وہ 100 سال تک وہاں رہا۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اسے زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، فرمایا کہ تو کتنے دن یہاں رہا؟ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کہا کہ میں ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ دراصل اس کا جو شان نزول اور جو تفاسیر میں اشارہ ملتا ہے، اکثر و بیشتر اس کے بارے میں جو فقہا اور اکثر قول ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ ایک بار بیت المقدس کے قریب گزرا تو اس نے بیت المقدس پہ حملہ کرا، اس کے ارد و گرد جو بستیاں تھیں سب کو برباد کر دیا، معاذ اللہ بیت المقدس کو بھی اس نے برباد کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور جب یہ منظر دیکھا کہ کوئی بھی گھر سلامت نہیں ہے، بیت المقدس ڈھا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک جملہ بولا جس جملے کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ قرآن میں ارشاد فرمایا، اور وہ اس جملے کے بارے میں لکھا۔ وہ جملہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ اسے کیوں کر زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ پھر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ کھجور ان کے پاس تھے اور کچھ انگور ایک پیالی ان کے پاس تھے، یہ گدھے پہ سوار تھے، ایک پیڑ کے نیچے گئے، وہاں انہوں نے آرام کیا اور ان کی روح نکال لی گئی۔ روح نکالنے کے بعد جب ان کو بیدار کیا تو شام کا وقت تھا۔ اللہ نے فرمایا قال کم لبثت، تم یہاں پر کتنے دن ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں ایک دن یا اس سے کچھ۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، تم یہاں پر 100 سال سے ہو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو اس میں بو تک نہیں آئی ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اس کی ہڈیاں سڑ گئی ہیں، گل گئی ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ تو جب حضرت عزیر السلام جب ان کی روح نکالی اور جب یہ بیدار ہوئے تو کہا میرے مولا میں ایک دن یا کچھ وقت یہاں پر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال سے یہاں پر ہو۔ اللہ کی شان، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا اسے۔ پھر شاہان فارس میں سے اللہ نے ایک بادشاہ مقرر کیا۔ 70 سال کے بعد یہ ہوا۔ جب وہ بادشاہ مقرر ہوا اس نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور جو اس کے قریب جو بستیاں تھیں ان کو بسایا۔ بنی اسرائیل آئے، تعداد بڑھنے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اپنے گھر تک پہنچے۔ ایک ضعیف خاتون ملی، اس سے پوچھا گھر کے بارے میں، اپنے گھر پہ پہنچے۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ کون ہو؟ کہا کہ میں عزیر علیہ السلام اللہ کا نبی ہوں۔ اس خاتون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری روح نکالی اور مجھے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس خاتون نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میری بینائی ختم ہو چکی ہے، میرے پیر اپائز ہیں، دعا کریں اللہ سے۔ آپ نے دعا کری، بینائی آ گئی۔ آپ نے دعا کری تو پیر بھی صحیح ہو گئی۔ خاتون نے کہا، اس ضعیف خاتون نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ ہاتھ پکڑا، اس بستی میں لے کے گئی جہاں پر بنی اسرائیل تھے اور اعلان کرایا کہ لوگوں یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ لوگوں نے نہیں مانا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کے نبی، ان کی دعا میں تاثیر رکھی ہے، اور انہوں نے دعا کی تو میری بینائی آ گئی، میرے پیر صحیح ہو گئے۔ کہا کچھ اور کوئی نشانی ہے؟ تو آپ نے توریت بغیر دیکھے سنائی، پوری توریت۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ توریت کسی کے پاس محفوظ نہیں تھی۔ جب توریت سنا دی، آپ کے وہاں لڑکے بھی تھے، پوتے بھی تھے، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ اور نبی عزیر علیہ السلام ہوں۔ بیٹوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے والد کے شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے، اگر وہ آپ کے پاس ہے تب تو ہم پھر آپ کو اللہ کا نبی اور اپنا باپ مانتے ہیں۔ جب آپ کا شانہ دیکھا گیا
تو بالوں کا وہی حلقہ تھا، آپ نے تسلیم کرا۔ پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ عزیر علیہ السلام نے جو توریت سنائی ابھی اس کو آزماتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے دادا پردادا میرے والد نے توریت کا ایک نسخہ یہاں پہ دفن کرا ہے۔ وہ کتاب نکالی صاحب، اور نکالنے کے بعد جو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت سنائی تھی نا، ہو بہو اسی کے مطابق تھی۔ تو کہا واقعی میں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ ہر شے پہ قادر ہے، بس ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے تو ہمارے پاس پھر بولو کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی ہماری بیکار ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے دنیا کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو شیطان تمہیں امید دلاتا ہے مفلسی کی اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ نے جسے حکمت عطا فرمائی اسے بہت ساری بھلائی عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک ماں کا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ایک زیور نہیں ہے جس کو اخلاق اور کردار کہا جاتا ہے، مفتی ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، مصنف ہو سکتے ہو، مدرس ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، کوئی پریشان حال ہے، آپ اس کا مداوع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی مدد نہیں کی۔ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے سب سے اول وہ ہے اخلاق۔ تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی پکڑ بہت سخت۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اے محبوب تم ان کو بتا دو کہ تمہارے محبوب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دیکھا نا آپ نے جب فرعون پر اللہ کا عذاب آیا تو دریائے نیل میں چلا گیا، اس نے بھی اس وقت کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، لیکن موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور جب فرعونیوں نے بھی دیکھا وہ بھی ایمان لے کر آئے۔ حضرت ہود حضرت لوط کی قوم کا عالم نہیں سنا آپ نے، اللہ کا جب عذاب آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی قوم کا عالم نہیں سنا، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ موسیٰ کی قوم پہ 40 دن مسلسل اللہ کا عذاب آیا، کبھی آندھی کی شکل میں، تو کبھی ٹڈی کی شکل میں، تو کبھی میڈک کی شکل میں، تو کبھی ان کے کھانوں میں برتن۔ یہ کیوں؟ یہ ان کی نافرمانی ہے۔ اور آج تو ہزار نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کے لیے 5 وقت ہم نماز میں حاضر ہو جائیں۔ یاد رکھو آنکھ مچنے کے بعد، بدن سے روح نکلنے کے بعد اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ کالی کوٹری، وہ قبر، وہ قیامت کا دن ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، نفسی کا عالم ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اعمال، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتی ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اور 7 والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، اور ہمیں دل تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔